اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان ایسی دعائیں کر بیٹھتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے تو اپنے لیے بڑی مشکل کھڑی کر لی ہے یہ دعا مانگ کے۔ انسان بڑا عجیب ہے۔ کسی زمانے میں ممتاز مفتی کی کتاب لبیک ہمیں بڑی پسند تھی، اور وہ اللہ سے کنیکٹ ہونا سکھاتی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے، اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے ساتھ ایک مان کا اپنائیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے، کبھی ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جب یہ حج پہ گئے قدرت اللہ شہاب صاحب کے ساتھ، تو قدرت اللہ شہاب صاحب نے ان سے کہا کہ دعا سوچ سمجھ کے مانگنا، کیونکہ وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ یہ دیکھیے وہاں جا کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم یہاں جو بھی مانگیں وہ قبول ہو جائے، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ جیسے سورہ البقرہ کی آیت 216 میں اللہ فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے نا ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم اچھا کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا نہ ہو، اور جس کو ہم ناپسند کر رہے ہیں وہ فائنلی چیز ہمارے لیے اچھی ثابت ہو، وہ چیزوں میں ہو جائے، وہ رشتوں میں ہو جائے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دعاؤں کے حوالے سے بھی، جیسے پھر قدرت اللہ شہاب صاحب نے ممتاز مفتی کو بتایا کہ جیسے ایک شخص نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے کبھی بخار نہ چڑھے زندگی میں، اس کی دعا ہو گئی قبول۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ واپس آیا اپنے وطن تو اسے کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس کے لیے بخار کا چڑھنا ضروری تھا، کیونکہ بخار چڑھے گا تو اس کی بیماری وہ دور ہو سکتی تھی۔ اب اس نے دعا مانگی ہوئی تھی۔ تو بعض اوقات ہم اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ پھر مجھے واصف علی واصف صاحب یاد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایک دعا مانگتا ہے اللہ سے، وہ کہتا ہے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی، میں اتنے عرصے سے اللہ سے مانگتا جا رہا ہوں اور میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ وہ ضد کرتا ہے، نہیں جانتا کہ میری دعا قبول نہ ہونے کے پیچھے کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے مجھے کسی بڑی تکلیف سے بچانا چاہتا ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے زیادہ نوازنا چاہتا ہو۔ بعض اوقات انسان ایک پھول مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ اسے تھوڑا انتظار کرا کے گلدستہ دینا چاہتا ہو۔ آپ نے دیکھا بہت سے لوگ ہمیں زندگی میں ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری زندگی میں بڑی آسانیاں ہیں، بڑی کرم نوازیاں ہیں۔ اب کبھی وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں بہت کٹھن وقت بھی گزارا ہے، بڑا مشکل وقت بھی گزارا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو بتاتے ہیں کہ جی ہم تو زندگی میں جب کوئی اچھا کرتے ہیں فوراً ہمیں رسپانس مل جاتا ہے۔ جیسے آپ سے کبھی بات ہوئی تھی کہ میری اپنی ایک فرینڈ نے بتایا جو مانچسٹر یو کے میں ہوتی ہیں، کہ میں جاب کے لیے نکل رہی تھی، باہر بارش والا موسم تھا، جب میں نیچے آئی اپنے فلور سے گراؤنڈ فلور پہ تو مجھے اچانک خیال آیا کہ میری جو پالتو بلی ہے وہ کہیں باہر نہ ہو گھر سے اور وہ بارش میں بھیگتی رہے گی، میں ذرا چیک کر لوں کہ وہ ہے کہاں پہ۔ کہتی مجھے اگرچہ تھوڑی بودریشن ہوئی کہ مجھے اب واپس اوپر جانا ہے اس بلی کے لیے، اور کہتی ساتھ ہی میری نظر پڑی جو ٹریش بن ہوتے ہیں وہ بھی خالی کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دوسرے ملکوں میں تو خاص طور پہ اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اب مجھے یہ ہوا کہ اب میں نے جاب پہ بھی جانا ہے، یہ ٹریش بن بھی خالی کرنے، اور اب مجھے بلی کو بھی چیک کرنا ہے جا کے۔ خیر کہتی میں اوپر چلی گئی، میں نے دیکھا وہ ٹیرس پہ تھی، میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا، اسے گھر میں داخل کیا، اور پھر میں جب نیچے آئی تو وہ ٹریش بن کسی نے خود ہی خالی کر دیے ہوئے تھے، مجھے وہ بودریشن نہیں کرنی پڑی، میرا ٹائم بھی سیو ہو گیا۔ کہتی میں نے کہا اللہ اتنا کوئک رسپانس، میں نے تیری مخلوق کا خیال رکھا اور تو نے کتنی جلدی مجھے اس کا ریٹرن دے دیا۔ اللہ بہت جلدی سے جزا دینے والا ہے، ایسا ہے نا، سریع الحساب ہے، اللہ بہت سرعت کے ساتھ رسپونڈ کرتا ہے۔ تو کوئی صاحب ایسے ہی
کہنے لگے، ایک سیشن میں ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی کہ جزا کتنی جلدی دیتا ہے اللہ پاک، اور جزا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدلہ، رائٹ. عام طور پہ ہم جزا سے مراد لیتے ہیں نیک بدلہ، وہ ہم اپنے حسن ظن کی وجہ سے لیتے ہیں، لیکن اگر اس کا ٹرو سینس میں میننگ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بدلہ. جو بھی ہم کام کریں اس کا ریٹرن، بدل، جزا. اگر ہم نے اچھا کام کیا تو اس کی جزا، اس لیے جزا کے ساتھ خیر کا ورڈ بھی اب یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ، جیسے جیسے ہماری انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جب ہم سمپل کہتے ہیں اللہ آپ کو جزا دے تو اٹ مینس کہ جیسا میں نے عمل کیا ہے ویسی ہی مجھے جزا ملے گی، ویسا ہی مجھے ریٹرن ملے گا، رائٹ. لیکن جب ہم جزائے خیر کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دوسرے بندے کو دعا دے دی کہ آپ کے عمل میں اگر کوئی کمی بیشی بھی ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کا بدلہ آپ کو خیر کی صورت میں عطا فرمائے، رائٹ. تو یہ ایکچولی بات ہو رہی تھی. تو ایک صاحب نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری زندگی میں بڑا عجیب معاملہ ہے، میں کسی کے ساتھ کیسی بھی نیکی کروں، کتنا بھی اچھا کروں، مجھے اتنی جلدی ریٹرن نہیں ملتا، کیا وجہ ہے؟ اور جب مجھے ریٹرن اس کا ملتا ہے، کوئی اچھا بدلہ ملتا ہے، جزائے خیر ملتی ہے، تو میرے ذہن سے وہ بات محو ہو چکی ہوتی ہے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ کبھی نیکی بھی کی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے. جیسے آپ نے ان خاتون کی بات کی کہ ان کو کتنا امیجیٹلی رسپانس مل گیا، تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ میں سوچ رہی تھی اس حوالے سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو میرے ذہن میں وہی پھول والی بات آئی کہ ہو سکتا ہے ہم ایک پھول مانگ رہے ہیں اور اللہ ہمیں گلدستہ دینا چاہتا ہے. دوسرا، مجھے یہ لگتا ہے کہ بے لوس ہونا بہت ضروری ہے. میں نے اگر کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو کہیں کوئی ریٹرن کی توقع تو نہیں ہے. کیا خالصتاً میں نے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی؟ یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. اگر میں نے بدلے کی توقع کی ہے تو اس میں تو وہ اخلاص ہی نہیں ہے نا. اگر میں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کروں اور اس کے بعد میں اب انتظار میں بیٹھ جاؤں کہ اچھا جی اب مجھے اس کا ریٹرن کب ملتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ میرا اللہ جب جیسے چاہے مجھے نوازے، اور اگر وہ نہ بھی نوازے، وہ سارا کچھ جو مجھے زندگی میں عطا کر رہا ہے، کیا میرے کسی عمل، اچھے عمل کی وجہ سے مجھ پہ بلیسنگز ہو رہی ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ فضل اور عطا ہی کا معاملہ ہے. اگر میں اپنے اعمال کو دیکھوں تو میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتی اتنی بلیسنگز. جی میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت ولے تے بلے بلے بلے. تو رحمت ہی کی بات ہے، فضل ہی کی بات ہے، سب اس کی عطا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بس بے لوس ہو کے ہم اپنے راستے پہ چلتے جائیں، اور کبھی یہ نہ رکھیں کہ ریٹرن کیا ملے گا. ایون کچھ دنوں سے ایک بات چل رہی ہے میرے اندر کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر ہم درود بھی بھیجتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ اب مجھ پہ نظر کرم ہو اور مجھے دیدار عطا ہو جائے. کیا دیدار عطا نہیں ہوگا تو ہم نہیں بھیجیں گے درود و سلام؟ یہ تو آقا کی چوائس ہے، یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے کہ وہ جب جیسے چاہیں نواز دیں. وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اتنا ظرف ہے کہ ہمیں فوراً دیدار کرایا جائے یا ابھی ہمیں انتظار کرایا جائے. ہو سکتا ہے کہ دیدار نہ ہونا ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہو، یہ ہمارے اندر کی تڑپ کو، طلب کو بڑھا دے، ہمیں زیادہ قرب محسوس کروائے. بات کہیں سے کہیں جا سکتی ہے جناب. مجھے نہیں پتا کہ جب میں بات کر رہی ہوں تو دھیان اللہ کے حوالے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے. آج اصل میں جس وجہ سے یہ جو بات کا آغاز کیا تھا کہ ہم زندگی میں بہت سی خواہشیں ایسی کر لیتے ہیں، انشاءاللہ جلدی کسی ویڈیو کلپ میں آپ سے بات کریں گے سورہ سبا کے حوالے سے، جس وجہ سے میرا دھیان اس طرف گیا کہ ہم بعض اوقات کچھ ایسی خواہشات کر کے، دعائیں کر کے اپنی زندگی کو کیسے مشکل بنا لیتے ہیں. آپ سورہ سبا کی آیات 18 اور 19 ضرور پڑھیے گا، اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کسی روز ہم خاص طور پہ سورہ سبا کی آیات 18 اور 19 کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے.